قرآن حکیم تاریخ کو کسی تاریخ کے فقط بیان کے لیے، تاریخ کی فقط دہرائی کے لیے بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سے ایک عبرت کو قائم کرتا ہے۔ وہ تاریخ کو اس نقطۂ نظر سے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور دوسری چیز، جب وہ مظاہر فطرت کی بات کرتا ہے تو اس کا بھی بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرے قانون کو، میری قدرت نے جو قواعد و ضوابط مرتب کیے، ان قواعد و ضوابط کی ترتیب کو، ان کے مرتب ہونے کو تم سمجھو، تاکہ میری اس کائنات کی حقیقت تمہارے اوپر منکشف ہو، جس کے ذریعے خود اپنی حقیقت تمہارے اوپر منکشف ہو۔ اور تیسرا راستہ قرآن نے یہ دکھلایا کہ وہ تمہارے اپنے انفس کا ہے، وہ تمہاری اپنی ذات کا ہے، وہ تمہارے اپنے وجود کا ہے، اور وہ تمہارے اپنے ہونے کا راستہ ہے، جس راستے کے ذریعے تم میری ذات تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔